ایک انسان کے ساتھ لوگ برا کیوں کرتے ہیں حالانکہ وہ اچھا ہوتا ہے، ان کے ساتھ برا نہیں کرتے؟ دیکھو میری بہن، تم دنیا میں رہتی ہو، دنیا میں تو لوگ اللہ کے ساتھ بھی برا کرتے ہیں۔ اس دنیا کے لوگوں کا جو مقصد ہے ان کو کلیئر ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں سارے اچھے لوگ نہیں ہیں، اس دنیا میں بہت سارے برے لوگ موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں بہت بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہیں تو وہاں اسی دنیا میں، اسی علاقے میں چور چکے بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اسی دنیا میں لوگ معاذ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں۔ وہ تمام کام جن سے اللہ رب العزت نے انسان کو منع کیا، انسان اوپنلی کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس میں بسنے والے لوگ تو اللہ کے ساتھ فیئر نہیں ہے، تو تمہارے ساتھ کیا فیئر ہوں گے؟ ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ کو نہیں راضی کر سکتے وہ لوگ انسان کو کیا راضی کریں گے؟ جن لوگوں کو اللہ کی قدر نہیں ہوتی وہ انسانوں کی قدر کیا کریں گے؟ جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں، ان کے لیے انسانوں کو بھلا دینا منٹوں اور سیکنڈوں کی بات ہے۔ ہاں البتہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو برے لوگ آتے ہیں تو ان میں دونوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے۔ اگر یہ زندگی میں برے لوگ آنا بند ہو جائے نا تو ہم بہت بڑے علم سے محروم رہ جائیں۔ لیٹس سپوز ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیتے ہیں کہ اس دنیا میں بسنے والے 8 ارب لوگ سارے اچھے ہو گئے، سارے اچھے اخلاق والے ہو گئے، سب ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کی امیدوں پر پورا اتر رہے ہیں۔ کوئی طلاق نہیں ہو رہی، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، کوئی کسی کو گھر سے نکالا نہیں جا رہا، کوئی گالیاں نہیں دی جا رہی، کوئی بھی نیگیٹیوٹی لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر نہیں آ رہی، کوئی دھوکہ نہیں دے رہا ایک دوسرے کو، سب سیٹ ہے، سب کچھ فیئر چل رہا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ میں بہت اچھا ہے، آپ بھی، برے لوگ بھی اچھے ہو گئے، اچھے لوگ اور اچھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیں جب اتنے اچھے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ برائی کہتے کیسے ہیں؟ آپ تو اس دنیا میں برائی سے بچنے کے لیے آئے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ برائی کہتے کیسے ہیں تو پھر برائی سے کیا خاک بچیں گی آپ؟ اس کے علاوہ اگر برے لوگ آپ کی زندگی میں نہ آتے تو یہ برے لوگوں کے آنے کی وجہ سے اور ان کے ایکشنز کی وجہ سے جو آپ کو زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، یہ کہاں سے سیکھتے آپ؟ اس کے علاوہ یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں اگر یہ اپنی برائیاں ہم پر یوز نہ کرتے تو ہمارے اندر اتنا صبر کہاں سے آتا؟ ہمیں تو دنیا سے محبت ہو جاتی، ہمیں تو لوگوں سے محبت ہو جاتی۔ ظاہر ہے جب ایک سے بڑھ کر ایک اچھا انسان میری زندگی میں آئے گا تو میں تو اللہ کو بھول جاؤں گا نا، میں تو لوگوں کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا، مجھے تو لوگوں سے عشق، محبت، اٹریکشن بڑھتی چلی جائے گی۔ اور ظاہری سی بات ہے جب کوئی انسان کسی سے متاثر ہوتا ہے، جب انسان کسی کی اچھائی سے متاثر ہوتا ہے تو اس کا غلام بن جاتا ہے۔ جب انسان کسی اچھے انسان سے ملتا ہے نا، اور وہ اچھا انسان جب اس اچھے انسان سے ملتا ہے تو دونوں جب آپس میں اچھے بن کر ملتے ہیں نا تو یہ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں، بات ماننے لگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ اس کو کوئی آرڈر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اوکے، اور اگر یہ اس کو کوئی کہتا ہے تو وہ کہتا ہے اوکے۔ یعنی انسانوں کی غلامی زیادہ ہو جاتی اور انسان رب کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا۔
لوگ انسانوں سے متاثر ہوتے اور انسانوں پہ بھروسے کرتے. اور دوسری بات جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر سارے لوگ اچھے ہو جائیں نا، سارے لوگوں سے ہمیں محبت ہو جائے، سارے لوگ فیئر ہو جائیں، پھر اگر کوئی مرتا نا تو ہم اسے دفناتے نا. ہمارا دل ہی نہ کرتا کسی کو دفنانے کا، کیونکہ ہم ان کی اچھائیوں سے، ان کے اچھے پن سے، ان کی پرسنالٹی سے اس قدر اٹریکٹ ہو چکے ہوں گے کہ ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہم اپنے مردوں کو دفنا دیں. اور کسی اچھے انسان کے چلے جانے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ غم کا عالم جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو جب دنیا میں سارے ہی اچھے لوگ ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ جو بھی مطلب کہ مرتا تو اسے دفنایا نہ جاتا، جو بھی مرتا تو واویلے زیادہ ہوتے، لوگوں کو غم زیادہ ملتا، لوگ پریشانیوں میں زیادہ مبتلا ہو جاتے اور لوگ رونا بھول جاتے. یہ دنیا امتحان ہے. یہاں پر اچھے لوگوں کی زندگی میں برے لوگ آئیں گے، چاہے ان کا دل چاہے یا چاہے ان کو دل نہ چاہے. یہاں پر اچھے لوگوں کو پسا جائے گا، یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ وہ واقعی میں اچھے ہیں یا انہوں نے صرف ڈرامہ کیا ہوا ہے اچھا بننے کا. اور دوسری بات، ایک انسان اچھا کب ہوتا ہے؟ کیا ایک انسان اچھا تب ہوتا ہے جب وہ کسی سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے؟ ایک انسان کو اچھا کب سمجھا جائے گا؟ کہ وہ باتوں سے دنیا کو متاثر کر لیتا ہے اور لوگوں کے دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی اچھی کوالٹیز ہیں، اگر ایک انسان میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ ایک فیئر اور ایک اچھا انسان کہلاتا ہے. نو، اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے جڑ جاتا ہے. دیکھو، جو اللہ سے کٹ کر اچھا بن رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے لیے اچھا بن رہا ہوتا ہے. اور جو اللہ کے ساتھ جڑ کر اچھا بن رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بہت ساری قربانیوں کو، بہت ساری نیگیٹیوٹی کو، بہت سارے لوگوں کے دیے ہوئے دردوں کو، دکھوں کو اس لیے برداشت کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے متاثر ہو جائے. اس کا نفس نہیں چاہ رہا ہوتا کہ برے لوگ میری زندگی میں آئے. وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ لوگ مجھے گالیاں دیں، لوگ مجھے ہرٹ کریں، لوگ مجھے دھکے دیں، لوگ میری بے عزتی کریں. لیکن لوگ اس کے نہ چاہنے کے باوجود اسے ہرٹ کرتے ہیں. لوگ اس کے نہ چاہنے کے باوجود اسے گالیاں بھی دیتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اس کی برائیوں کو اچھالتے ہیں، اس کے گناہوں کا مذاق بناتے ہیں. لوگوں نے تو یہ کرنا ہے، لیکن یہ چپ چاپ یہ ساری سچویشن کیا کرے گا؟ فیس کرے گا. اور اس سے یہ اللہ کو یہ شو کرے گا کہ اللہ میں آپ کے ساتھ لائل ہوں، میرے پاس موقع ہے، میں جواب دے سکتا ہوں، میرے پاس موقع ہے، میں ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک توڑ سکتا ہوں. لیکن اللہ، میں یہ جو چپ ہوں نا، یہ آپ کے لیے چپ ہوں. میں یہ جو اچھا بن رہا ہوں نا، یہ آپ کے لیے اچھا بن رہا ہوں. تو ظاہری سی بات ہے، پھر ایسا انسان اپنی اس صبر پر، اس چپ رہنے پر اللہ کو راضی کر لیتا ہے. اور اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو آئے ہیں. تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ میں آج اللہ کی نا ایک آیت پڑھتا ہے جو قرآن میں اللہ رب العزت نے ہم سے کہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اللہ فرماتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں ہے نا. ہمیں اللہ نے پیدا کیا نا، آپ کو اللہ نے پیدا کیا نا، آپ کے بیوی بچوں کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے دوستوں کو، اور ہر وہ چیز جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، ہر وہ چیز جسے آپ استعمال کرتے ہیں، یا ہر وہ چیز جو آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے فائدہ دے رہی ہے. یہ ساری چیزیں، یہ ساری کریشن، یہ ساری مخلوق اللہ نے بنائی ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو
پیدا کیا ہے. آگے فرما رہے ہیں اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں نا, دل میں خیالات آتے ہیں نا, اچھے آتے ہیں برے خیالات آتے ہیں. لیٹ سپوز میں کہیں جا رہا ہوں, تو جس جگہ میں جا رہا ہوں اس جگہ پہنچنے سے پہلے مجھے اس جگہ کا خیال آتا ہے. لیٹ سپوز میرے گھر کوئی آ رہا ہے, تو اس شخص کے آنے سے پہلے, اس کے آنے کے بعد کے حالات, یا ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, ان کے سامنے کیا رکھنا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ سارے خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں. اس کے علاوہ خیالات کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ لیٹ سپوز ہم کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں, تو اس نیکی کو کرنے کی کوئی پلاننگز کرتے ہیں, دل میں خیال آتا ہے کہ ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے, اور وہ خیال ایک مووی کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہوتا ہے, مائنڈ میں سکرول کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح دل میں گناہوں کے بھی خیال آتے ہیں. لیٹ سپوز اگر ایک انسان نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے آج زنا کرنا, میں نے آج چوری کرنی ہے, میں نے آج کسی کا قتل کرنا ہے, میں نے آج کسی کے سامنے جھوٹ بولنا ہے, میں نے آج حرام کمانا ہے, تو اس ایکشن کو کرنے سے پہلے, اس گناہ کو کرنے سے پہلے اس کے دل میں خیالات آئیں گے کہ کیسے کروں, ایسے کروں گا, ایسے جاؤں گا, اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا, یہ ہوگا, پھر یہ کروں گا. یہ سارے خیالات جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ فری ہوتے ہیں, آپ کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, آپ بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے ویسے ہی کسی خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں. ویسے ہی آنکھوں کے سامنے کوئی مووی بن کر سامنے آ جاتی ہے, آپ کو لوگوں کے چہرے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ یا جو چیزیں آپ کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں, یا جو لوگوں کی ظلم زیادتیاں آپ کے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں, یا جن لوگوں کے ساتھ آپ نے اچھا کیا ہوتا ہے اور وہ لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں انسان سوچتا ہے, یہ خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں. تو دیکھو میرے دل میں جو خیالات آئیں گے نا, وہ میرے علم میں ہیں. آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے, ٹھیک ہے. آپ کے دل میں جو چل رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا, میرے دل میں جو چل رہا ہے وہ آپ کو نہیں پتا. یہاں تک کہ ہمارے ساتھ کوئی کتنا ہی قریب کیوں نہ بیٹھ جائے, یار ہمیں کوئی گلے سے ہی کیوں نہ لگا لے, ہم ایک دوسرے کے خیالات کو دیکھ نہیں سکتے, جج نہیں کر سکتے, فیل نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, یعنی آپ کو اللہ نے پیدا کیا, اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں. سوچے آپ, کیا کبھی بھی ہم نے ان خیالات کو سوچتے ہوئے, فیل کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا کہ یار یہ جو خیالات جیسے میں فیل کر رہا ہوں نا, ویسے میرے اللہ کو بھی یہ پہنچ رہے ہیں, یار جیسے میں یہ اپنی فیلنگز کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, آنے والے حالات, میری پلاننگز, میری سوچیں اور میرے اندر کی دنیا کو جس طرح مجھے دکھایا جا رہا ہے اس طرح اللہ بھی دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ یار میں جو سوچ رہا ہوں اور میری سوچ جو مووی بن کر میرے سامنے آ جاتی ہے, یا میرے دل میں جو خیال آتا ہے اور اس خیال سے جو میں ایکشن کرنے کی طرف قدم بڑھاتا ہوں, یہ جس طرح مجھے پتہ چل رہا ہے نا اور دوسرا کسی کو نہیں پتہ چل رہا, اس طرح میرے اللہ کو بھی پتہ چل رہا ہے. تو مجھے بتائیں, کیا ہم میں سے کوئی بھی اپنے دل کے حالات کو, اپنے دل کی کیفیتوں کو, یا اپنے قیمتی دل کو کسی برائی کے یا کسی فضول خیالات کے حوالے کرے گا؟ نہیں بھی کرے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. آلریڈی آپ کامیاب ہو, اگر آپ لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا کہ اسلام ہی سب سے بڑی دولت ہے, تو وہ دولت آپ کو ملی ہوئی ہے, اس لیے آپ کامیاب لوگ ہو. اگر آپ لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ ہی سب سے بڑی کامیابی ہے, تو آپ اس دنیا کے سب سے کامیاب لوگ ہو, کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو ملا ہوا ہے. آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو, آپ اللہ کی بات کو سنتے ہو, بولتے ہو, سمجھتے ہو. بہت سارے لوگ ہیں جو عیش و عشرت کی زندگیوں میں انوالو ہیں اور اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ان کی زندگیوں میں سب کچھ تو ہے لیکن اللہ نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو, پھر بھی آپ اپنے آپ کو یہ تو کہہ سکتے ہو کہ یار کم سے کم نہیں, بلکہ یہ بہت چھوٹا ورڈ میں نے یوز کر لیا, الحمدللہ اللہ تو ہے. اور اللہ کے ہونے سے ایک عام انسان بھی چمک جاتا ہے, بہت ویلیویبل بن جاتا ہے. اللہ کے نہ ہونے سے ایک اچھا خاصا انسان گر جاتا ہے. وہی بات کہ دنیا والے آپ کو یہاں سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت اور اللہ کی محبت آپ کو یہاں سے اٹھاتا ہے اور آپ کو دوبارہ چلنے کے قابل بناتا ہے. وہ آپ کو زندگی کے مشنز دیتا ہے, ویژنز دیتا ہے, جس کو پورا کر کے آپ
ایک اچھی خاصی عزت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بنا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جیسے بھی ہیں، کمزور ہیں، طاقتور ہیں، خود سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے ایک دعا تو ضرور کیا کریں کہ اللہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے آپ سے دور نہ کرنا، چاہے میں گناہ کروں، چاہے میں غفلت کروں، چاہے میں تیری عبادت نہ کروں، جو بھی ہو، لیکن اللہ تو اعمال کا محتاج نہیں ہے، لیکن میں تیرا محتاج ہوں. لہٰذا اللہ مجھے کبھی بھی اپنے آپ سے دور مت کرنا. اگر میں چاہوں بھی کہ میں تجھ سے دور چلا جاؤں تب بھی مجھے اپنے آپ سے دور مت کرنا، کیونکہ میں انسان ہوں، میرے اندر نفس ہے، ہوس ہے، میں بھٹک جاتا ہوں، میں بہک جاتا ہوں، میں کمزور ہوں. لیکن اللہ تو ہر خطا سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. میرے لیے چیزیں ہارڈ ہو سکتی ہیں، میرے لیے چیزیں امپاسبل ہو سکتی ہیں، لیکن رب آپ کے لیے تو امپاسبل بھی پاسبل ہے. تو اپنے اوپر دھیان نہیں رکھنا، اللہ پر دھیان رکھنا ہے کہ سب کچھ بس اللہ ہے، جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ بس وہ چھوٹے موٹے قدم اٹھایا کریں اور باقی یقین اپنے اللہ پہ رکھیں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا مدد کو، اس کے علاوہ میری زندگی کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. تو واللہ جب آپ اپنا سارا ٹرسٹ اپنے اللہ پر ڈیولپ کریں گے تو اللہ رب العزت کسی کے یقین کو نہیں توڑتا، کسی کے بھروسے کو نہیں توڑتا. اور وہ ہماری کمزرفی اور کم علمی ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے حالات کی وجہ سے اپنے اللہ کی رحمت کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کو سمجھنے کے بعد آپ کے دل سے ہر غم، ہر گلہ، ہر شکوہ، ہر چیز نکل جائے گی. ابھی جو گلے شکووں میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں اور جو اپنے آپ کو کمزور اور مظلوم اور لاچار اور بے بس سمجھ کر زندگیاں گزارے ہیں، جسٹ بیکاز آف کہ ہم نے اپنے حالات کو ہی اپنا خدا مانا ہوا ہے کہ حالات ٹھیک ہوں گے تو میں بھی ٹھیک رہوں گا، حالات خراب ہوں گے تو میں بھی سارا برباد ہو جاؤں گا. واللہ صرف آپ اپنی ساری سچویشن اللہ پہ شفٹ کر دیں اور تھوڑا سا پازیٹیو ہو جاؤ. یہ کہو کہ اللہ اگر میں دنیاوی اعتبار سے ذلیل ہوں، گرا ہوا ہوں، بدنام ہوں، گمنام ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ اگر آپ میری اس سچویشن میں مجھ سے راضی ہیں تو یہ میرے لیے بہترین سچویشن ہے. واللہ میں اپنی اسی حالت سے خوش ہوں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے، اور لوگ نہیں ہیں مجھے سمجھنے کے لیے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ میں تو ایسا ہوں، لیکن اگر آپ ایسی حالت میں مجھ سے راضی ہیں تو واللہ یہ دکھ نہیں ہے، یہ غم نہیں ہے، یہ پریشانی نہیں ہے. میں راضی ہوں میرے رب، مجھے بس راضی رکھنا. اور اللہ اگر میرے پاس دنیا ہے، مال ہے، اسباب ہے، ہر چیز ہے، میری ساری خواہشیں 2 دنوں کے بعد پوری ہو جایا کرتی ہیں. انفیکٹ کہ میری ہر دعا بھی تو قبول کر رہا ہے، اور ایک عیش و عشرت کے حوالے تو آپ نے مجھ سے کیا ہوا ہے. لیکن اے رب اگر ایسی حالت میں تو ناراض ہے نا تو یہ ساری چیزیں مجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ساری چیزیں میری ضروریات ہیں، مقصد نہیں ہے. ان سے میری زندگی کمفرٹ تو ہو سکتی ہے لیکن پرسکون نہیں ہو سکتی. ان سے میری زندگی اس سے میری عزت اور میری شہرت تو بن سکتی ہے، لیکن اللہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. میری کامیابی تو آپ سے جڑی ہے. تو مجھے وہ اس حالت میں رکھ کہ جس حالت سے تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی ہوں، اینڈ دیٹس اٹ. تو سب ٹھیک ہو جائے گا. بس وہی بات کہ اللہ کو پکاریں، اللہ پہ سارا یقین رکھیں کہ اللہ نے کرنا ہے، جو کرنا ہے اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. انفیکٹ کہ ہم تو اپنی محنتوں سے اللہ کو پا بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ کا ایک فیصلہ اگر ہو جائے نا ہمارے دلوں کو بدلنے کا تو ود ان سیکنڈز ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے. تو اللہ پہ یقین رکھیں، اپنے آپ کو محتاج، بے بس، لاچار سمجھیں، لیکن دنیاوی طور پر نہیں، اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، مجھے تیری ضرورت پڑتی ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ خود سے سب کچھ کر پاؤں. مجھے ڈیفینیٹلی قدم اٹھانے کے لیے، یہاں تک کہ نوالہ چبانے کے لیے بھی آپ کی ضرورت ہے، سانس لینے کے لیے بھی آپ کی ضرورت ہے. یا اللہ میرے دل کے ہر دھڑکن کو دھڑکنے، میرے دل جتنی دفعہ دھڑکے گا اس میں ہر بار اس کو دھڑکنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے. تو میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، ایک سیکنڈ مجھے آپ کی ضرورت ہے. لہٰذا اللہ تو ہی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. جو آپ ایسی فیلنگز اپنے رب سے جوڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ تنہائیاں آپ کو نہیں پریشان کریں گی، پھر آپ خوش ہوں گے. اوکے، سو اللہ کی طرف آئیں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. جو ہے جیسا ہے چل رہا ہے بس چلنے دیں. علم حاصل کریں، تقوی کو لازم کریں اور اللہ کو ضروری سمجھیں اپنے لیے، اور اپنے آپ کو یہ ریئلائز کروائیں کہ اللہ کے بغیر یو آر نتھنگ، آپ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے.